بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 178 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نحر کا مطلب اور جنین سے متعلق کچھ تفصیل۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال والمستحب فی الابل النحر فإن ذبحها جاز ويكره والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة ولاجتماع العروق فيها في المنحر وفيهما في المذبح والكراهة لمخالفة السنة وهي لمعنى في غيره فلا تمنع الجواز والحل خلافا لما يقوله مالك رحمه الله إنه لا يحل. قال ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا تم خلقه وفي بعض النسخ خلقته أكل وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه السلام زكاة الجنين زكاة أمه ولأنه جزء من الأم حقيقة لأنه متصل بها حتى يفصل بالمقراز ويتغذى بغذائها ويتنفس بتنفسها ويتغذى بغذائها ويتنفس بتنفسها وكذا حكما حتى يدخل في البيع الوارد على الأم ويعتق بإعتاقها وإذا كان جزءا منها فالجرح في الأم زكاة له عند العجز من زكاته كما في الصيد. آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اونٹ میں نحر کرنا مستحب ہے، لیکن اگر اسے ذبح کر دیا تو بھی جائز ہے اور مکروہ ہے۔ گائے اور بکری میں ذبح کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر ان دونوں کو نحر کیا تو جائز ہے اور مکروہ ہوگا۔ بہرحال اس سلسلہ میں استحباب تو وہ سنت متوارثہ کی موافقت کی وجہ سے ہے، اور اونٹ کے اندر منحر یعنی نحر کرنے کی جگہ میں رگوں کا جمع ہونا، اور گائے اور بکری میں مذبح کے اندر یعنی مقام ذبح میں رگوں کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے استحباب ثابت ہے، اور کراہت اسی سنت کی مخالفت کی وجہ سے ہے، اور یہ کراہت ایک ایسے معنی کی وجہ سے ہے جو نحر اور ذبح کے علاوہ میں ہے۔ فلا تمنع الجواز والحل، لہٰذا یہ کراہت جواز یعنی ذبح کے جواز اور اس جانور کی حلت سے مانے نہیں ہوگی، بخلاف اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ جس بات کے قائل ہیں وہ یہ ہے کہ انہ لا یحل، کہ یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی اونٹنی کو نحر کیا یا کسی گائے کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ میں مرا ہوا بچہ پایا تو اس بچے کو نہیں کھایا جائے گا، اشعر اس کے جسم پہ بال اگے ہوں، او لم یشعر یا اس کے جسم پہ بال نہ آئے ہوں۔ وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور یہی امام زفر اور حسن ابن زیاد رحمہم اللہ کا قول بھی ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس بچے کی خلقت مکمل ہو جائے
یعنی جب وہ بچہ بن چکا ہو اکیلا تو پھر اس کو کھایا جائے گا، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ جنین پیٹ میں موجود بچے کا ذبح اس کی ماں کا ذبح ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ جنین حقیقت میں اپنی ماں کا ایک جز ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ پیدائش کے وقت اس کو کینچی سے کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے۔ وَيُتَغَذَّى بِغِذَائِهَا، اور اس کی غذا ماں کی غذا کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کا سانس ماں کی سانس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جیسے وہ جسم میں ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وَكَذَا حُكْمًا، تو اسی طرح حکماً بھی وہ ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حتیٰ يدخل، یہاں تک کہ وہ جنین اس بے میں داخل ہوگا جو بے اس کی ماں پر وارد ہوئی ہے، وہ بے جو اس کی ماں کی ہوئی ہے وہ اس میں شامل ہوگا۔ اور وَيُعْتَقُ بِإِعْتَاقِهَا، اور اس کو آزادی دی جاتی ہے ماں کی آزادی کی بنیاد پر، اور جب وہ اپنی ماں کا جز ہوا تو پھر اس کی ماں کو لگنے والا زخم اس بچے کے لیے بھی زکوٰۃ اور ذبح ہوگا۔ کب؟ عند العجز عن زکاتہ، جب اس کے ذبح سے ہم عاجز آ جائیں، کما فی الصید، جیسا کہ شکار کے اندر ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تمہارے آج کے سبق میں وہی ذبح کی تفصیل ہی چل رہی ہے، تو اس میں آج ایک نئی چیز اس کو ذکر کیا جا رہا ہے جسے نحر کرنا کہتے ہیں۔ والمستحب فی الابل النحر، اونٹ کے اندر نحر کرنا یہ مستحب ہے۔ تو یہاں اونٹ میں بقر اور اس کے ساتھ غنم میں تھوڑا سا فرق بتایا جا رہا ہے کہ شریعت مطہرہ میں حلال جانوروں میں سے اونٹ کے لیے ایک علیحدہ حکم بیان کیا گیا ہے، اور اس حکم کو نحر کا نام دیا گیا ہے کہ اونٹ کو نحر کرنا یہ مستحب ہے۔ پہلے ہم نحر کو جانتے ہیں کہ نحر کیا ہوتا ہے۔ تو اونٹ کے سینے کے اگلے حصے میں ایک مقام ایسا ہوتا ہے، اس کی دونوں اگلی ٹانگوں کے درمیان اوپر کی طرف مقام نحر ہوتا ہے۔ اس جگہ میں نحر کرنے والا نیزہ، خنجر یا تیز دھار چھری وہ مارتا ہے، اور وہ اوپر سے نیچے کی طرف کاٹتا ہے۔ تو ایسی جگہ ہے جہاں اونٹ کی رگیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو وہاں تیز دھار آلہ چلانے سے اس اونٹ کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کھڑے کھڑے تھوڑی دیر میں اس اونٹ کے جسم سے دم سائل نکل جاتا ہے، اور وہ اونٹ وہیں گر جاتا ہے۔ تو اونٹ کے لیے یہی نحر ہے۔ عرب دنیا میں جہاں نحر کی عام عادت ہے، تو وہاں کے لوگ چونکہ تجربہ کار ہیں، اس لیے وہ چند ہی لمحے میں بغیر اس کے پاؤں کو گھٹنوں کے ساتھ باندھے مقام نحر میں خنجر چلاتے ہیں، یا کوئی تیز دھار آلہ استعمال کرتے ہیں جس سے وہاں پہ کٹ لگ جاتا ہے، اور چند ہی لمحات میں بہت سارے اونٹ وہ لوگ نحر کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ نحر کا رواج پاک و ہند میں کم ہے، اس لیے یہاں پہ اگر کسی نے نحر کرنا ہو تو پھر وہ اونٹ کے 4 پاؤں میں سے ایک کو اکٹھا کر کے اس کے گھٹنے سے باندھ دیتے ہیں، تاکہ وہ اونٹ 3 پاؤں پہ کھڑا ہو۔ اور اونٹ کا وجود چونکہ بھاری ہے، اور وہ اونٹ 3 ٹانگوں پہ بھاگ نہیں سکتا، لہذا جب اس کے ایک پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مقام نحر میں کوئی تیز دھار آلہ چبھو کر وہاں سے کاٹ دیا جاتا ہے، جس سے اس کا خون بہہ جاتا ہے اور اس کا نحر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب اونٹ کے اندر مستحب نحر کرنا ہے، یعنی اصل طریقہ نحر کا ہے، لیکن اگر اونٹ کو کوئی ذبح بھی کر دے تو ذبح بھی درست ہے، حلال بھی ہوگا اور جائز بھی ہوگا، لیکن مکروہ ہے۔ اور اب اس کے مقابلے میں جو 2 چھوٹے جانور ہیں بقر اور غنم، تو ان کے اندر استحباب ذبح میں ہے کہ ان دونوں چھوٹے جانوروں کو ذبح کیا جائے، ان کو نحر نہ کیا جائے۔
گویا کہ نہر اونٹ کے لیے ہے اور ذبح بقر اور غنم کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی گائے اور بکری کو نہر کرے تو بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ اما الاستحباب، تو یہ استحباب کیوں ہے کہ اونٹ کے لیے نہر مستحب ہے جبکہ بقر و غنم کے لیے ذبح مستحب ہے؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں فَلِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ الْمُتَوَارِثَةِ، سنت متوارثہ کی موافقت کی وجہ سے کہ امت میں ایک طویل عرصے سے یہی عمل جاری و ساری ہے کہ امت خیر القرون سے لے کر اب تک اونٹ میں نہر جبکہ بقیہ چھوٹے جانوروں میں ذبح کے طریق کو اختیار کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو گویا کہ امت کا یہ ایک مقبول طریقہ ہے، تو اس مقبول طریقے کی وجہ سے اس کو مستحب یعنی زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ایک بات اور یہاں ایک اور وجہ بھی ہے، عقلی وجہ، وَلِاجْتِمَاعِ الْعُرُوقِ فِيهَا فِي الْمَنْحَرِ، کہ اونٹ کے اندر نہر کو اصل قرار دیا۔ کیوں کہ جس جگہ پہ نہر کیا جاتا ہے، جہاں پہ وہ تیز دھار چھری، خنجر یا نیزہ مار کر کاٹا جاتا ہے، تو اس منحر میں وہ ساری رگیں موجود ہوتی ہیں جن کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اس ایک چھوٹے سے مقام پہ جب تیز دھار آلہ چبھویا جاتا ہے اور وہاں سے کاٹا جاتا ہے تو اس میں ساری مطلوبہ رگیں اکٹھی کٹ جاتی ہیں۔ وفیہما، جبکہ بقر اور غنم میں مذبح جو مقام ذبح ہے، تو اس مقام ذبح میں وہ رگیں موجود ہوتی ہیں، تو وہاں سے جب کاٹا جاتا ہے تو جسم کا خون جو اصل میں نکالنا مقصود ہے تو وہ وہاں سے زیادہ بہتر انداز میں نکلتا ہے۔ تو گویا کہ اگر باریکی کے ساتھ دیکھا جائے تو اصل مقصود ذبح یا نہر سے اس جانور کے اندر موجود وہ حرام خون ہے جس کو نکالنا مقصود ہے، اور وہ خون زیادہ بہتر کہاں پہ نکل سکتا ہے، کس جگہ کاٹنے سے نکل سکتا ہے، تو وہ خالق کائنات کی طرف سے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ بتلایا گیا کہ اس جگہ سے اگر اس جانور کو کاٹا جائے تو وہ خون زیادہ بہتر طور پہ نکل سکتا ہے، گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ میں نہر اور چھوٹے جانوروں میں ذبح یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو وحی کے ذریعے بتلایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی تعلیمات کے مطابق اس طریقہ کو اختیار فرمایا اور امت کو یہی طریق اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ اب یہاں جائز بھی کہا لیکن ساتھ یکرہ کے لفظ بھی آئے ہیں، تو مکروہ کیوں ہے؟ تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں والکراہۃ لمخالفۃ السنۃ، کہ یہاں کراہت جو بتائی گئی ہے اس کراہت کی وجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہ کرنا، تو اس طریقے کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یہاں کراہت آ گئی۔ اب یہ جو کراہت ہے وہی لمعنن فی غیرہ، یہ کراہت ایک ایسے معنی کی وجہ سے ہے جو ذات میں نہیں ہے، جو باہر سے آ رہا ہے۔ یعنی یہ کراہت ایک باہر سے کسی اضافی حرکت کی وجہ سے ہے، اور وہ حرکت کیا ہے کہ حدیث مبارکہ کی مخالفت ہے، لیکن بالذات ذاتی اعتبار سے اس میں خون بہانے کا جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا ہے کہ ذبح یا نہر میں اصل مقصد خون کا بہانا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی جانور کو نہر کے بجائے ذبح کر دیا جائے جس کے اندر اصل نہر کرنا تھا، یا چھوٹے جانور جن کے اندر ذبح مقصود تھا لیکن وہاں پہ نہر کیا گیا، تو وہاں بالذات تو مقصود حاصل ہو رہا ہے، یعنی جو خون نکالنا تھا، خون بہانا تھا، وہ تو پایا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ وہ کراہت معنن فی غیرہ ایک منطقی محاورہ ہے کہ ذاتی اعتبار سے تو اس میں حرمت نہیں آ رہی، بلکہ باہر کی کسی وجہ سے اس میں کراہیت آئی ہے۔ تو فلا تمنع الجواز والحل، لہذا یہ حلت
اور جواز کے لیے معنی نہیں بنے گا، جائز بھی رہے گا اور حلال بھی رہے گا۔ خلافاً لما یقولہ مالک رحمہ اللہ، یہاں پہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ احادیث متواترہ میں اونٹ کے لیے نہر جبکہ بقر و غنم کے لیے ذبح کا طریقہ بتایا گیا تو ان کی مخالفت کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کے خلاف کیا جائے، یعنی اونٹ کو نہر کے بجائے ذبح کیا جائے، بقر و غنم کو ذبح کے بجائے نہر کر دیا جائے تو انہ لا یحل، تو یہ جانور حلال نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں تعلیم پیغمبر کے خلاف کرنے کی وجہ سے عدم جواز اور عدم حلت وہ اثر انداز ہوگا، جائز بھی نہیں ہوگا اور حلال بھی نہیں ہوگا۔ قال، یہاں سے ہمارے سبق کا دوسرا مسئلہ اس کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر کسی نے اونٹنی کو نہر کیا یا گائے کو ذبح کیا تو ذبح کرنے کے بعد ان کے پیٹ میں ایک مردہ بچہ نکلا۔ اب وہ بچہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، چاہے وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہو کہ اس کے بال اگائے ہوں، اشعرا یعنی اس کا جسم مکمل ہو رہا ہو اور اس جسم کے اوپر بال آ چکے ہوں، او لم یشعر یا ابھی اس کی خلقت پوری نہیں ہوئی، چھوٹا ہے، بال نہیں اگے، تو کہتے ہیں دونوں حالتوں میں چاہے تام الخلقت ہو یا ناقص الخلقت ہو، دونوں صورتوں میں اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ یہ متن ہے اور یہ رائے ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اور یہی رائے اختیار فرمائی ہے امام ظفر اور حسن ابن زیاد رحمہم اللہ نے کہ اس بچے کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ کیوں کہ وہ بچہ گویا کہ دم گھٹنے سے اندر مرا ہے تو اس کے اوپر ذبح نہیں پایا گیا، لہذا اس بچے کے گوشت کو نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ یہ بچہ بظاہر تو ماں کے ساتھ متصل ہے لیکن اس کا جسم بالکل الگ موجود ہے، تو جب اس کی ماں کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون تو نکلتا ہے، بچے کے جسم سے تو خون نہیں نکلتا، لہذا بچے کے اندر ذبح نہیں پایا گیا، لہذا یہ بچہ حلال نہیں ہوگا۔ جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں اذا تم خلقتہ اکلا، کہ جب یہ بچہ پورا بن چکا ہو، اس کے بال آ گئے ہوں اور یہ سمجھا جا رہا ہو کہ اس نے مزید اس سے بڑا نہیں ہونا تھا، اس کی خلقت مکمل ہو چکی ہے، تو حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اوکیلا، اب اس کو کھانے کی گنجائش ہے۔ یہی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے۔ تب یہ حضرات دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل نقلی ہے، دلیل نقلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ جنین کا ذبح وہی ہوتا ہے جو اس کی ماں کا ذبح ہے۔ جنین پیٹ کے بچے کو کہا جاتا ہے، تو اس کی ماں کا ذبح کر دینا وہ کافی ہے۔ جب اس کی ماں پر ذبح کا حکم لاگو ہو جائے گا تو وہ بچہ بھی ذبیح ہی شمار ہوگا۔ تو یہ روایت جو نقل فرمائی یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ باب ما جاء فی زکوٰۃ الجنین، حدیث مبارکہ نمبر 2828 ہے، اور یہی روایت ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ تو یہ ان حضرات کی نقلی دلیل تھی۔ اب یہ حضرات عقلی دلیل پیش فرماتے ہیں۔ عقلی دلیل یہ ہے وَلِأَنَّهُ جُزٌ مِّنَ الْأُمِّ حَقِيقَةً، کہ بچہ حقیقت میں ماں کا جز ہے۔ بھئی ماں کا جز کیسے ہے؟ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا، جیسے جز اپنے کل کے ساتھ عموماً جڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ متصل ہے۔ حَتَّى يُفْصَلَ بِالْمِقْرَاز، یہاں تک کہ اس کو کینچی کے ذریعے سے الگ کیا جاتا ہے، کینچی سے کاٹا جاتا ہے۔ جب یہ جز ہے اور متصل ہے تو وَيُتَغَذَّى بِغِذَائِهَا، جب ماں کو غذا ملتی ہے تو ماں کی غذا سے یہ بچہ غذا پاتا ہے، ماں کے سانس سے یہ بچہ سانس لیتا ہے۔ وَيُتَنَفَّسُ بِتَنَفُّسِهَا، تو جب یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ماں کے ساتھ متصل ہے، وَكَذَا حُكْمًا، تو اب حکم کے اعتبار سے بھی یہ ماں کے ساتھ ہی متصل سمجھا جائے گا۔
جو حکم اس کی ماں کے لیے ثابت ہوگا وہی حکم اس بچے کے لیے بھی ہوگا. حتیٰ يدخل فی البیع الوارد علی الام. تو اب یہاں دو مثالیں پیش فرمائیں کہ جب اس کی ماں کی بیع ہوتی ہے، ماں بکتی ہے، تو یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ ہی بک جاتا ہے. جو سودا اس کی ماں کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کا استثناء نہیں ہوتا، بلکہ یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ ہی اس خرید و فروخت کا، اس بیع کا حصہ بن جاتا ہے. اسی طرح وَيُعْتَقُ بِعِتَاقِهَا. اگر باندی اور غلام کے زمانے کی طرف آ جائیں تو اگر کسی باندی کو آزاد کیا جا رہا تھا تو اس باندی کے ساتھ اس کا وہ بچہ بھی آزادی کا مستحق ہوتا تھا جو اس کے ساتھ بطور جز موجود ہوتا تھا. تو جب ماں کو آزادی ملی تو اس کے بچے کو اس کا جز ہونے کی وجہ سے خود بخود آزادی مل جاتی تھی. وَإِذَا كَانَ جُزًا مِّنْهَا. تو جب عقلاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ بچہ ماں کا جز ہے تو فَالْجَرْحُ فِي الْأُمِّ زَكَاةٌ لَهُ عِنْدَ الْعِجْزِ عَنْ زَكَاتِهِ. تو اب اس بچے کے ذبح کے لیے ماں کا ذبح کافی ہوگا. ماں کو زخم لگا دینا، اس کے گردن کو کاٹ دینا، یہ اس بچے کے لیے بھی زکوٰۃ قرار پائے گا. کیوں؟ عند العجز عن زکاتہ، کہ ہم اس بچے کو ذبح کرنے سے عاجز ہیں کہ جس جگہ پہ وہ موجود ہے وہاں جا کر تو ہم چھری نہیں چلا سکتے. تو حکماً ماں کے ذبح سے بچے کا ذبح وہ شمار ہوگا. کما فی الصید سے اپنی بات کی تائید میں شکار کی مثال کو پیش کیا کہ جیسے شکار وہ ایک پرندہ ہو یا جانور ہو، جب ہم اس کے لیے زکوٰۃ اختیاری پر قدرت نہیں پاتے، ہم اس کے گلے پہ جا کر چھری نہیں چلا سکتے، تو ہم وہاں زکوٰۃ اختیاری سے زکوٰۃ اضطراری کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب زکوٰۃ اضطراری میں دور سے بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر تیر چلایا جاتا ہے، یا بسم اللہ پڑھ کر اس کے اوپر باز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جیسے شکار میں ہم زکوٰۃ اضطراری اس کو مفید مانتے ہیں، تو یہاں بھی اس بچے کے ذبح کو ہم زکوٰۃ اضطراری کے طور پہ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ ماں کا ذبح ہو جانا یہ حقیقت میں اس بچے کا ذبح ہو جانا ہے. اب علیحدہ سے اس بچے کے گلے پر چھری چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی وہ جنین حلال ہوگا. آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں. آج ہمارے سبق کی ابتدا میں نہر کا تذکرہ آیا کہ نہر ایک علیحدہ طریقہ کار ہے جس کو ہم اونٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور اس کا خون نکال دیتے ہیں، اور اس کا دم سائل جب نکل جاتا ہے تو وہ اونٹ نہر ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت کھانے کے قابل ہوتا ہے، جائز اور درست ہوتا ہے. اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے، نہر نہ کیا جائے تو درست ہے لیکن مکروہ ہوگا. اسی طرح اگر گائے کو ذبح کرنے کے بجائے نہر کر دیا جائے تو یہ بھی درست ہے لیکن کراہیت بہرحال موجود ہے. ذبیحہ کے پیٹ سے نکلنے والے بچے سے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے، یہ حلال نہیں ہے. حضرات صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ اس کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں اور اس پر دو دلیلیں پیش کرتے ہیں. ایک نقلی دلیل کیا ہے؟ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ جنین کا ذبح اس کی ماں کا ذبح ہے. اس روایت سے استدلال فرماتے ہیں. اور یہ حضرات اپنی دوسری دلیل عقلی پیش کرتے ہیں کہ وہ بچہ چونکہ ماں کا جز ہوتا ہے تو جز ہونے کے اعتبار سے جو حکم ماں کے لیے ثابت ہوگا وہی حکم اس بچے کے لیے بھی ثابت ہوگا. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.